میں ایک پاکستانی جاسوس 70 کی دہائی میں اپنے مشن کو مکمل کرنے کے لیے بھارت پہنچ چکا ہوں اور انڈیا میں تارا-پور ایٹمی پلانٹ کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش۔ کہانی کو مزید سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت ملیں۔ کرنل شنکر ایک دن مجھے باتوں ہی باتوں میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ 65 کی جنگ کے دوران اس کے جوان ریکی کرتے ہوئے ہماری سپر ہائی وے گنورانی اور شیرنی کی صحیح نشاندہی کر چکے تھے، اور کرنل شنکر نے یہ اطلاع نہ دے کر ان گنوں کو بھارتی توپ خانے اور ہوائی بمباری سے بچا دیا تھا۔ کرنل شنکر کی گفتگو، لاہور سے اس کی دلی واپستگی، اس کی کلاس فیلو سے اس کی محبت میں ناکامی اور دل شکستگی، اب تک غیر شادی شدہ ہونا، ان سب باتوں کو پس منظر میں رکھ کر عبدالکریم کی تحریر کو میں درست سمجھا۔ میں نے کرنل شنکر کا جو خاکہ کھینچا وہ جنگ سے نفرت کرنے، کشمیر پر بھارت کی ہٹ درمی کو غلط سمجھنے والے اور مسلمان کے دل میں نرم گوشہ رکھنے والے ایک ایسے شخص کا تھا جو باامر مجبوری بھارتی فوج میں ملازمت کر رہا تھا اور وقت پڑنے پر بھارتی مسلمانوں کو ایک اکائی بن کر ہندوؤں کے تعصب کا مقابلہ کرنے اور ممکنہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی مدد کرنے کا خواہاں تھا۔ ان پہلوؤں کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں کرنل شنکر کے زیادہ قریب ہو کر اسے مزید کرید کر بہت مفید معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ میں نے کرنل شنکر کو اپنی ویٹنگ لسٹ میں سرفہرست رکھ لیا تھا، لیکن یشونت کا معاملہ طے ہو جانے تک میں نے کسی اور ایشو کو نہ چھیڑنے کا فیصلہ کیا۔ یشونت کے دیے ہوئے سویپرز کے نام اور ایڈریس میں نے ان دو ساتھیوں کو دیے جو پہلے ہی ہیڈ کوارٹر کے سویپرز کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ اب انہیں ان 3 سویپرز کو ہینڈل کرنا تھا۔ شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت میں ابھی وقت باقی تھا اور میں اس مہلت میں اضافہ کروا سکتا تھا۔ یشونت کو سیف کی چابیاں حاصل کرنے اور مطلوبہ فائلیں نکالنے میں جو دشواریاں پیش آ سکتی تھیں وہ بھی میرے پیش نظر تھیں، لیکن میرا اور میرے ساتھیوں کا یہ حال تھا کہ صبح سے شام تک یشونت کے دفتر سے واپس لوٹنے تک ہم اس کی کامیابی کی آس لگائے بیٹھے رہتے، اور شام کو جب یشونت خاموشی سے سر جھکائے گھر کی جانب بڑھ جاتا تو ہم بھی مایوس ہو جاتے۔ یہ دراصل تارا-پور کے ایٹمی بجلی گھر کے متعلق معلومات کی اہمیت اور ون ٹائم مشن ہونے کی وجہ سے تھا۔ بعض اوقات مجھے خیال آتا کہ یشونت اپنی مہم کے خطرات کے پیش نظر کہیں اس کام سے دستبردار ہی نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں اس سے یہ کام کروانے کے لیے ہمارے پاس اس کی زری کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں فوٹو اور ہیڈ کوارٹرز کی ڈاک کی واپسی کے وقت کلاسیفائیڈ اینڈ کانفیڈینشیل فائل کے کور کی فوٹو کافی تھی، لیکن میں چاہتا تھا کہ یشونت اپنی دیرینہ خواہش اور طلب کے تحت ہی یہ کام کرے۔ جب شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت ختم ہونے میں صرف ایک دن باقی رہ گیا تو یشونت نے دفتری ڈاک کے ہمراہ ایک خط دیا جسے میرے ساتھیوں نے مجھے فوری پہنچا دیا۔ خط میں یشونت نے گولچا سینما کے ریسٹورینٹ میں ملنے کا کہا تھا اور وقت بھی خود ہی طے کر لیا تھا۔ مقررہ وقت پر میں ریسٹورینٹ میں پہنچا تو یشونت کی حالت ناگفتگا تھی۔ اس کا چہرہ اس کی مایوسی اور ناکامی کے اثرات سے بالکل بجھ سا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ جنرل کئی روز سے دفتر نہیں آ رہا اور اس نے ایک ہفتے کی چھٹی لے رکھی ہے، جس میں 4 دن گزر چکے ہیں، اور چھٹی سے پہلے کے 2 دنوں میں نہ تو جنرل صاحب نے اسے طلب کیا اور نہ ہی موقع مل سکا کہ جنرل کے کمرے میں داخل ہو سکے، اور جب بھی جنرل کے کمرے کی طرف گیا وہاں میٹنگ ہو رہی تھی۔ یشونت اپنی ناکامی سے حد درجہ مایوس تھا۔ کہنے لگا کہ اب شمی کا حصول ناممکن ہو گیا ہے۔ میں اس کی ڈھارس بندھائی اور کہا جنرل کی چھٹی ختم ہو جائے تو پھر موقع مل جائے گا۔ یشونت کہنے لگا موقع تو یقیناً مل جائے گا لیکن بے فائدہ ہوگا۔ شمی کی ماں کی دی ہوئی مہلت تو کل ختم ہو رہی ہے۔ یہ ایسا وقت تھا کہ مجھے یشونت کی جو اپنی ہمت تقریباً ہار چکا تھا پھر اسے تر و تازہ کرنا تھا۔ میں نے یشونت سے کہا کہ وہ دل چھوٹا نہ کرے، شمی یقیناً اسے ہی ملے گی۔ اس وقت شام کے 7 بج رہے تھے۔ میں نے یشونت کو 1000 روپے دیتے ہوئے کہا کہ وہ گھر جا کر تازہ دم ہو۔ ٹھیک 9 بجے میں شمی کے بالا خانے میں اسے ملوں گا اور شمی کی ماں کو مزید مہلت دینے میں رضامند کرنے کی کوشش کروں گا۔ یشونت اور میں ریسٹورینٹ سے تقریباً اکٹھے باہر نکلے
وہ اپنے گھر کی طرف چلا اور میں ٹیکسی لے کر شمی کے بالا خانے پر پہنچ گیا۔ دراصل میں محفل جمنے سے پہلے ہی شمی کی ماں کو بریف کر دینا چاہتا تھا۔ محفل سجانے کے سامان ہو رہے تھے۔ میں شمی کی ماں سے علیحدگی میں بات کی کہ آج یشونت اور میں رات 9 بجے اکٹھے تمہارے ہاں آئیں گے۔ یشونت کے مزید مہلت مانگنے پر پہلے تو تم انکار کر دینا اور میرے بہت اصرار کرنے اور یشونت کے لیے میری 5000 پیشگی دینے پر اسے مزید 10 یوم کی مہلت دے دینا۔ میں یہ باتیں سمجھا کر میں واپس اپنے ہوٹل چلا آیا اور 9 بجے تک تیار ہو کر اور پیسے لے کر پھر چاوڑی بازار میں شمی کے بالا خانے کے قریب آ گیا۔ یشونت وہاں پان کی دکان پر کھڑا تھا۔ کہنے لگا میں تو 8:30 بجے ہی یہاں پہنچ گیا تھا اور پان کی دکان پر ہی دکاندار سے گلاس اور سوڈا لے کر اپنا موڈ بنا رہا ہوں۔ ہم دونوں شمی کے بالا خانے میں اکٹھے داخل ہوئے۔ محفل شروع ہو چکی تھی۔ میں نے شمی کی ماں کو اشارے سے پچھلے کمرے میں آنے کا کہا۔ وہ کمرے میں آ گئی اور ساتھ ہی ہم بھی کمرے میں چلے گئے۔ میں نے یشونت سے کہا کہ جو کچھ کہنا ہے جلدی جلدی کہہ ڈالو۔ یشونت نے مزید مہلت مانگی تو شمی کی ماں نے صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی سابو ہم تو کھلی کتاب ہیں، اس بازار میں ہر طرف شمی شمی ہو رہی ہے، ایک سے ایک بڑھ کر بولی لگانے کو تیار ہے اور ادھر آپ ہی دوسری بار مہلت مانگ رہے ہیں۔ شمی کو حاصل کرنا ہے تو ایک طرف رہا اس کے خواب دیکھنے کے لیے بھی جیب بھری ہونی چاہیے۔ یہ تو محض یشونت بابو کے پرانے گاہک ہونے کی وجہ سے انہیں بتا دیا، ورنہ انہیں تو دوسروں کی طرح شادی کا دعوت نامہ ہی ملتا۔ اب میں بہت جلد شمی کی یہ رسم ادا کر دوں گی، گاہک تو پہلے ہی میرے اشارے کے منتظر ہیں۔ یشونت نے کئی بار گڑ گڑایا کہ مزید مہلت مانگی لیکن وہ تو پرانی گاہک تھی، ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے جب محسوس کیا کہ یشونت بالکل ہی مایوس ہو چلا ہے تو شمی کی ماں سے کہا آپ یہ نہ سمجھیں کہ یشونت بابو کے پاس پیسے نہیں، انہوں نے روپیہ کہیں اور لگا رکھے ہیں جن کی وصولی میں دیر ہو گئی ہے اور اب محض چند روز کی بات ہے، آپ اپنی رسم کی تیاری کریں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے 5000 روپے شمی کی ماں کو دی۔ یہ 5000 روپے پیشگی ہے، آپ آج سے 10ویں روز رسم کی ادائیگی رکھیں، اس سے پہلے ہی آپ کو بقیہ رقم مل جائے گی۔ بڑھیا نے 5000 تو فوراً دبوچ لیے اور بولی بقیہ 30000 تو شمی کے ہوئے اور رسم کی ادائیگی یوں نہیں ہوتی، اس بازار کے بالا خانے والوں کو دعوت دینی ہوتی ہے، ہم اپنے سب گاہکوں کو بھی دعوت دیتے ہیں، رات دیر گئے تک بازار کی سب لڑکیاں مجرا کرتی ہیں، شمی کے لیے جوڑا بھی سلوانا ہے اور یشونت بابو کو شمی کو منہ دکھائی کے لیے 12 تولے کا سیٹ بھی دینا ہوگا اور یہ سب اخراجات یشونت بابو کو دینے ہوں گے۔ میرے پوچھنے پر شمی کی ماں نے بتایا کل 10,000 روپے مزید خرچ ہو گئے۔ میں نے کہا وہ بھی 30,000 کے ہمراہ آپ کو مل جائیں گے، آپ تیاری کریں۔ سب باتیں طے کر کے ہم کمرے سے باہر ہال میں آ گئے۔ محفل ابھی پوری طرح جمی نہیں تھی کہ یشونت خوشی سے پھولا نہیں سما رہا تھا۔ شمی کی ماں نے مجھے بیٹھنے کے لیے بہت زور دیا لیکن میں نے ضروری کام کا عذر کر کے معذرت کر لی، جبکہ یشونت خود ابھی سے آدھا دھلا سمجھتے ہوئے بڑی شان سے محفل میں بیٹھ گیا۔ اس کی جیب میں میرے دیے ہوئے 1000 روپے کلبلا رہے تھے۔ میں نے یشونت سے چلتے چلتے یہ کہا کہ کل شام 7 بجے گولچہ ریسٹورانٹ میں ضرور ملیں گے۔ اگلے روز شام کو یشونت گولچہ سینما کے قریب ہی مجھے نظر آیا۔ میں نے اسے ریسٹورانٹ جانے کا اشارہ کیا۔ چند منٹوں کے وقفے کے بعد وہ ریسٹورانٹ میں اسی ٹیبل پر جا بیٹھا۔ میرے دو ساتھی حسب معمول ہماری نگرانی کر رہے تھے۔ یشونت نے میرے بولنے سے پہلے ہی میرا بہت بہت شکریہ ادا کیا۔ گزشتہ رات میں نے اس کے خوابوں کو بکھرنے سے بچا لیا اور جب چپ ہوا تو میں نے کہا یشونت بابو میرے بس میں جو کچھ تھا میں نے کر دیا، اب آگے آپ کی ہمت ہے۔ 5000 میں نے شمی کی ماں کو دے دیے ہیں اور اس سے زیادہ میں کچھ اور نہیں کر سکتا۔ اب آپ کو ہر صورت وہ فائلیں لانی ہوں گی
شمی کی ماں نے 10,000 مزید رسم کی ادائیگی کے لیے مانگ لیے ہیں، وہ بھی میں ادا کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو مزید تھوڑا سا کام کرنا ہوگا۔ جنرل کی سیف میں صرف یہ 2 فائلیں ہی نہیں بلکہ اور بھی بہت سی اہم فائلیں ہوں گی۔ جنرل کی آفیشل ڈائری بھی اسی سیف میں ہوگی۔ آپ تارا پور کی 2 فائلوں کے ساتھ دوسری اہم فائلیں بھی مجھے لا کر دیں گے، کیونکہ فائلوں میں محفوظ کاغذات آپ ہی ٹائپ کرتے ہیں۔ اس جنرل سے پہلے یہاں جو جنرل تعینات تھے ان کی آفیشل ڈائریاں بھی اسی سیف میں ہوں گی، کیونکہ ایسی ڈائریاں تبادلے کے وقت جنرل ہمراہ نہیں لے جاتے بلکہ آنے والے جنرل کی گائیڈنس کے لیے ان ڈائریوں کو وہاں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آپ موجودہ جنرل اور اس سے پہلے تعینات پہلے 3 جرنیلوں کی ڈائریاں فائلوں کے ہمراہ ضرور لائیں گے۔ یشونت میری باتیں بہت غور سے سن رہا تھا۔ میں نے سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، یشونت بابو، آپ نے جس دشت پہ قدم رکھا ہے وہاں ہر لمحے آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی۔ شمی کو محض اپنا بنا کر رکھنے کے لیے آپ کو ہر ماہ ایک معقول رقم اسے دینی ہوگی۔ آپ کو شمی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے بھی خاصے روپوں کی ضرورت ہوگی۔ آپ کی اس مد میں مالی ضروریات میں پوری کروں گا اور آپ کو ہماری ضروریات پوری کرنی ہوں گی۔ اگر آپ کا بھرپور تعاون مجھے ملتا رہا تو آپ کو مالی طور پر پریشانی ہرگز نہ ہوگی۔ میری ساری باتوں کے دوران یشونت مجھے ٹکٹی باندھے دیکھ رہا تھا۔ میں خاموش ہوا تو چند لمحے وہ خاموش رہا اور پھر نہایت سنبھل کر بولا، صاحب، مجھے آپ کے نام کا بھی علم نہیں، نہ آپ نے بتایا اور نہ میں نے پوچھنے کی ہمت کی، لیکن شمی کے بالا خانے پر آپ سے اتفاقاً میری ملاقات سے اب تک جو حالات گزرے ہیں ان سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ تعاون کرتے کرتے خود میں گلے تک پھنس چکا ہوں، میری واپسی کی کوئی صورت نہیں، اور آپ کے ساتھ تعاون کرنے میں ہی میری بقا ہے۔ میرے خلاف آپ کے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ آپ مجھے زندہ درگور کر سکتے ہیں اور پھانسی پر بھی چڑھوا سکتے ہیں۔ میں نے اسے چپ کرتے ہوئے کہا کہ اس کے علاوہ میرے آدمی تمہیں گولی بھی مار سکتے ہیں۔ یشونت نے کہا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، میں آپ سے بھرپور تعاون کرنے کو تیار ہوں۔ میری اولاد میری دشمن ہے اور انہوں نے گھر میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ مجھے گھر سے ہی نفرت ہو گئی ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں مجھے کوئی نہ جانے۔ میری ساری زندگی دفتری کام میں ہی گزری ہے، جمع پونجی کچھ بھی نہیں۔ جس اولاد کے اوپر اپنی حیثیت سے بڑھ کر اسی لیے خرچ کیا کہ وہ بڑھاپے میں میری لاٹھی بنیں گے، وہی مجھے گھر سے نکالنے کی تدبیریں کر رہے ہیں۔ پہلے میرا کمرہ گھر میں سب سے کھلا اور ہوادار تھا، لیکن اب ایک کونے کی کوٹری میں ہی اوڑھنا بچھونا ہے۔ مجھے بتائے بغیر میرا ذاتی سامان ایک کاٹ اس کی کوٹری میں ڈال دی گئی۔ جوان بیٹے اور بیٹیاں ہونے کے باوجود اگر مجھے کچھ دیر ہو جائے تو میں خود ہی برتنوں سے ٹھنڈا کھانا نکال کر زہر مار کر لیتا ہوں۔ میرے ملنے والوں کو اور دوستوں کو گھر آنے کی اجازت نہیں۔ اپنے گھر میں ہی میں ایک اجنبی بن کر رہ گیا ہوں۔ ان حالات سے گھبرا کر میں نے پہلے شراب اور پھر شمی کے بالا خانے پر اپنے غم بہلانے چاہے، عارضی یا مصنوعی ہی صحیح، لیکن مجھے شراب اور شمی نے سکون دیا۔ لیکن اس سکون کے حصول میں روپیوں کی ضرورت ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں۔ آپ نے میرے تعاون کی بڑی معقول قیمت ادا کی ہے، اور شمی کے معاملے میں آپ نے جس طرح میری مدد کی ہے اسے میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ آج میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ جنرل کے سیف کے اندر ایک ایسا خانہ بنا ہوا ہے جو ایک علیحدہ چابی سے کھلتا ہے۔ ایک روز میں جنرل کو اس خانے میں ایک نقشہ جس پر مختلف رنگوں کے نشان اور لکیریں لگی ہوئی تھیں اور چند کاغذات رکھتے ہوئے دیکھ لیا۔ جنرل اسی وقت میٹنگ سے فارغ ہوا تھا۔ جب مجھے ٹائپنگ کے لیے بلایا گیا تو میں نے جو کچھ ٹائپ کیا اس کی کاپیاں بنا کر پردھان منتری نیول اور ایئر ہیڈ کوارٹر میں بھیج دی گئی۔ ٹائپ شدہ اصل کاغذات جنرل نے نقشے کے ساتھ ہی لکھوا دیے تھے۔ ٹائپ کرنے کی وجہ سے مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ پاکستان پر حملہ کرنے کا مفصل پلان تھا۔ وہ نقشہ اور کاغذات اب بھی سیف میں محفوظ ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ کو لا کر دوں
اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اس کام کا بھی بہت معقول معاوضہ دیں گے۔ جشونت نے آج پہلی بار پاکستان سے میری وابستگی کا ذکر کیا تھا اور میں حیران تھا آج سے پہلے اس نے یہ بات کیوں نہ کی، حالانکہ بے تکلفی کے کئی ایسے مواقع آئے تھے جب وہ یہ بات مجھ سے کر سکتا تھا۔ شاید میری دھمکیوں اور مسلح ساتھیوں کی گولی کے خوف سے اسے بولنے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ آج آخر وہ دل کی بات زبان پر لے ہی آیا۔ میں نے اسے کہا، دیکھو جشونت، یہی بہتر ہے کہ جیسے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ہم دونوں نے اس مسئلے پر کبھی کوئی بات نہیں کی، آئندہ بھی نہ کریں۔ تو میں صرف اتنا یقین دلاتا ہوں کہ مالی تعاون کے علاوہ میں تمہیں تمہاری سیفٹی اور سیکیورٹی کا ذمہ بھی لیتا ہوں۔ اگر تم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو تمہیں بچانے کے لیے ہمیں درجنوں لوگوں کی زندگی نہ لینی پڑے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جنگی نقشے اور متعلقہ کاغذات کا ہم تمہیں بہت معقول معاوضہ دیں گے، بشرط ہمارے لیے کارآمد ہوں۔ تھوڑی دیر مزید گفتگو کرنے کے بعد ریسٹورانٹ میں چلا آیا۔ اب تک سب کام حسب منشا ہو رہا تھا اور اب صرف جشونت کی طرف سے کامیابی کی خبر کا انتظار تھا، اور میرا ایک ایک لمحہ یہی خبر سننے کے انتظار میں بے چینی سے گزر رہا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ایپیسوڈ۔ ہم یقین کریں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔